رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، ڈھیروں نیک تمناؤں کے ساتھ۔ آج میں آپ سے دنیا کے 2 بدصورت ترین لوگوں کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیزی کو دنیا کی بدصورت ترین خاتون کہا گیا ہے۔ اس کو یہاں تک کہا گیا کہ اتنی بدصورتی کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ مر جاؤ، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور گریجویشن کرنے کے بعد 3 کتابیں لکھ ڈالیں، حسن والوں کے منہ بند کر ڈالے، اور پھر وہ دنیا کی بہترین موٹیویشنل اسپیکر بن گئی، مایوس افراد کو جینے کا ڈھنگ سکھانے والی بن گئی۔ اسی طرح عالم اسلام کے جاحظ بھی تھے، جاحظ اعتقاداً معتزلی اور انتہائی بدصورت، مگر بلا کے ذہین تھے۔ جتنے بدصورت وہ تھے اتنے ہی عظیم عالم بنے۔ جاحظ کی بدصورتی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خنزیر کو 2 بار مسخ کیا جائے تو پھر بھی وہ جاحظ سے کم بدصورت ہوگا۔ الامان الامان۔ کسی نے جاحظ سے پوچھا، آپ زندگی میں کبھی شرمندہ ہوئے؟ تو بولے، ہاں ایک بار۔ ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی اور کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، آپ میرے ساتھ آئیں۔ میں ساتھ چلا گیا۔ وہ مجھے ایک سونار کے پاس لے گئی اور مجھے اس کے سامنے کھڑا کر کے چلی گئی۔ میں نے سونار سے پوچھا، میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا، یہ بوڑھی مجھ سے تقاضا کر رہی تھی کہ میں اس کو شیطان کی مورتی بنا کے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے شیطان کو دیکھا نہیں، بنا دیکھے میں اس کی مورتی کیسے بنا کے دوں؟ تو کہتی ہے کہ رکو میں دکھاتی ہوں کیسا ہوتا ہے شیطان۔ پھر وہ آپ کو لے کے آ گئیں اور کہا کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے شیطان۔ اللہ تیری شان۔ لیکن ان سب کے باوجود جاحظ علم کا پہاڑ، علوم اسلامیہ میں جہاں بھی بلاغت کا ذکر آئے گا، جاحظ ایک ستون کی طرح نظر آئے گا۔ اس نے اپنی بدصورتی کو حصول علم میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ دیکھیں، میں نے 2 مثالیں پیش کی ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر بات کرتے ہیں۔ لیزی کی اور جاحظ کی، اتنے بدصورت کہ کوئی ان کو اپنے پاس نہ بیٹھنے دے، مگر ان دونوں نے ایسا کمال کیا کہ لوگ ان سے ملنے کے محتاج ہو گئے۔ تو حاصل کلام کیا ہوا؟ کیوں نہ ہم بھی ہر حال میں ہمت کریں، حوصلہ نہ ہاریں اور دنیا کو صرف اپنی مرضی سے چلائیں، اور کہیں کہ ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اللہ نگہبان۔